السلام علیکم۔ تبلیغی اکابرین کے قیمتی بیانات، کلپس اور کارگزاریاں سننے کے لیے جوائن کر لیں۔ السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے ہندوستان واپسی پر ہم جہاز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل ہی برابر کی سیٹ پر ایک ہندو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے۔ آپس میں تعارف اور رواجی گفتگو کے بعد وہ کہنے لگے، مولوی صاحب میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں اور ہندو بھی اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اب بتاؤ ہم اسے کیسے مانیں جو دکھائی نہ دیتا ہو؟ تم لوگ نماز پڑھتے ہو، رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو کس کے سامنے کرتے ہو؟ کوئی دکھائی تو دیتا نہیں۔ آپ شاید مجھے سمجھا سکے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہی سوال جوگی سادھوؤں سے بھی پوچھا تھا، لیکن ان کے جواب سے میں مطمئن نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کو کروڑوں آدمی بغیر دیکھے جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس ہوائی جہاز میں تم کو 5 چیزیں دکھاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے، اس کی کوئی نشانی ہو تو وہ مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود تو دکھائی دیتی نہیں، لیکن اس کی نشانی ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ پہلی چیز تو عقل ہے۔ جہاز میں جتنے بھی مسافر لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں میں عقل ہے۔ عقل کو آپ مانتے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ عقل کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عقل دکھائی تو نہیں دیتی۔ تو پھر میں نے کہا کہ عقل کو بغیر دیکھے کیسے مان لیا آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ تم نے عقل کو ایسے ہی نہیں مان لیا، بلکہ آپ نے اس کی نشانیوں سے مانا ہے کہ آدمی ڈھنگ سے کام کرتا ہے، بولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ سارے کام عقل اسے کرا رہی ہے۔ عقل نہ ہوتی تو وہ کپڑے پھاڑتا، گالیاں بکتا۔ اسی نشانی سے عقل کو بھی بنا دیکھے مان لیا۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کی بات تو بالکل درست ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب دوسری چیز جو ہے وہ تمہاری روح ہے، آپ کے جسم میں ہے، جو آپ زندہ ہے اور حرکت کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی روح کو دیکھی ہے؟ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو اندر کلیجی اور تیلی، مثانے، گردے اور پھیپھڑے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس روح کو بغیر دیکھے مانتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں، لیکن ہم بغیر دیکھے روح کو ایک نشانی سے مانتے ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے، آدمی سنتا ہے، نبض چالو ہے، وہ اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، یہ نشانی ہے کہ روح اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب تیسری بات سمجھو کہ ایک جنگل میں مکان بنا ہوا ہے اور اس مکان کو دیکھ کر آپ کا دل مانے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل، بغیر بنانے والے کے مکان بن ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ بنانے والا تو دکھائی نہیں دیتا، تو آپ نے نشانی دیکھ کر مان لیا نا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہو۔ میں نے آپ کو کالج میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی ڈگری میرے سامنے نہیں ہے، میں نے آپ کو دیکھے بغیر ڈاکٹر مانا کہ آپ کے اندر ایک نشانی ہے کہ آپ بیمار آدمی کو دوا دیتے ہیں جس سے اسے تندرستی ملتی ہے، یہ آپ کے ڈاکٹر ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس نے کہا
کہ آپ کی یہ چوتھی بات بھی بالکل ہی درست ہے۔ پھر میں نے اس ڈاکٹر صاحب کو مزید اس کی ذہن سازی کے طور پر کہا کہ جنگل بیابان میں اگر اونٹ کی مینگنی دکھائی دے تو دنیا کا ہر پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی بھی مانے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، حالانکہ اس نے اونٹ کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اونٹ کی نشانی یعنی اس کی بینگنی دیکھ کر اس کو اونٹ نے اونٹ کو مان لیا، تو کیا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، پانی کے قطروں سے انسان کا وجود، ایک چھوٹی سی گٹھلی سے اتنے بڑے درخت کا بننا، یہ سب کچھ دیکھ کر کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چیزوں کا کوئی بنانے والا موجود ہے؟ اس بنانے والے کو ہم لوگ اللہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے بھی میری اس طرح دلی تسلی نہیں کرائی۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ جیسا آج کے بعد میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نے اس مسلم ڈاکٹر کو دوسری بات بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے اور اللہ ناراض کب ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو اس نے اپنا مہمان خانہ بنایا ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اور وہ ناراض لوگوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ اللہ خود تو دکھائی نہیں دیتا تو اس کی طرف سے نبی بات کو لے کر آتے ہیں جو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی باتیں بتاتے ہیں کہ کن کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ابلیس کے انجام کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ سنائیے تو حضرت احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میرا جانا ہوا۔ وہاں ایک مجمع میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دکھائی دیے تو میں بھی ان کی تقریر میں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا اصلی دشمن ابلیس بہت خوش ہو جائے گا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا کہ اے آدم، آپ تو انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ شیطان قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا، آخر میں اس کو موت آ جائے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر وہ موت کی تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا کہ بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں نے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوگے۔ دوستو، یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو اور اس کے آگے کی باتیں بیان سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور اظہار خیال کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔